بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت میں رکھے۔ پیارے دوستوں، آپ کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث شریف شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کو غور سے سنیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اگر آپ مزید احادیث شریف سننا پسند کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے دوزخ کو دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ عورتیں بہت ہیں، وہ کفر کرتی ہیں۔ لوگوں نے کہا، کیا اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، خاوند کا کفر ناشکری کرتی ہے اور احسان نہیں مانتی۔ اگر تو ایک عورت سے ساری عمر احسان کرے، پھر وہ ایک ذرا سی کوئی بات تجھ سے دیکھے جس کو پسند نہ کرتی ہو تو کہنے لگتی ہے، میں نے تجھ میں کبھی کوئی خیر نہیں دیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کی کثرت کرو کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہنا بندے کے گناہوں کو ایسے گرا دیتا ہے جیسے اس درخت کے پتے گر جاتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیر ضروری جاگیریں نہ بنائیں ورنہ تم دنیا میں رغبت کرنے لگو گے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے اپنی آخرت سے محبت کی اس نے اپنی دنیا میں نقصان اٹھایا۔ لہٰذا تم باقی رہنے والی چیز کو فنا ہونے والی چیز پر ترجیح دو۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ ایک ایسی ڈھال ہے جو بندے کو جہنم سے بچا لیتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مر جائے اور اس پر روزے ہوں تو اس کی طرف سے اس کا ولی روزے رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے روزے میں بھول سے کھا پی لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے اللہ نے کھلایا اور پلایا، یعنی روزہ نہیں ٹوٹا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جلدی کیجئے نیک اعمال کرنے میں ایسے فتنوں سے پہلے جو تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ہے۔ بندہ صبح کو مومن ہوگا لیکن شام کو کافر ہو چکا ہوگا، یا بندہ شام کو مومن ہوگا لیکن صبح کو کافر ہو چکا ہوگا۔ وہ اپنے دین کو بیچ ڈالے گا دنیا کے معمولی ساز و سامان کے بدلے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اہل بیت میں سے آپ کو کون زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت عورت ہے، یعنی پردے میں رکھنے کی چیز ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو گھورتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔